بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، میں آج اس ایک ویڈیو میں آپ کو مدینہ منورہ کے 50 تاریخی مقامات کی زیارت کروانے لگا ہوں۔ یہ ویڈیو یقیناً آپ کے لیے بہت مفید، دلچسپ اور معلومات سے بھرپور ہوگی۔ ان مقامات کی زیارت کرتے وقت انسان تخیلات کی دنیا میں 1400 سال پیچھے چلا جاتا ہے۔ میری کوشش ہوگی کہ انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کو ان زیارات کے بارے میں بتاؤں تاکہ ویڈیو بہت لمبی نہ ہو جائے۔ اگر آپ کو ان میں سے کسی بھی زیارت کے بارے میں تفصیلات معلوم کرنی ہوں تو ہمارے اسی چینل پر ہر ایک جگہ کے بارے میں مستقل ویڈیو موجود ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور ہر ایک ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو اس جگہ کی لوکیشن بھی مل جائے گی۔ آپ کبھی مدینہ منورہ آئیں تو خود بھی آسانی کے ساتھ وہاں جا سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں جن تاریخی مقامات کے بارے میں آپ کو بتانے والا ہوں، اس میں مدینہ منورہ کے 10 کنویں اور 30 تاریخی مساجد اور 20 دیگر زیارات شامل ہوں گی۔ ہم شروع کرتے ہیں مدینہ کے تاریخی کنووں سے۔ پہلا کنواں ہے بئر حا، جو کہ مسجد نبوی شریف کے 21-22 نمبر گیٹ کے اندر والی سائٹ پہ ہے۔ یہ کنواں حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ کا تھا، جو انہوں نے قرآن پاک کی اس آیت کے نازل ہونے کے بعد وقف کر دیا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کے کمال کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں صدقہ نہ کرو۔ اس کنویں کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کنویں کا پانی بہت مرغوب تھا، اور اکثر دوپہر کا آرام آپ اسی باغ میں فرماتے تھے اور اس کنویں کا پانی نوش فرماتے تھے۔ تو یہ بہت تاریخی جگہ ہے، اور یہ زیارت اب مسجد نبوی شریف کے اندر آ چکی ہے۔ دوسرا مدینہ منورہ کا تاریخی کنواں، جسے بئر عثمان یا بئر روما کہا جاتا ہے۔ یہ کنواں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک یہودی سے 20,000 درہم کے بدلے خریدا تھا، اور خریدنے کے بعد اس کو مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا کہ جو بھی یہاں سے پانی لینا چاہے لے سکتا ہے۔ اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرنے کے بدلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت عطا فرمائی، اور یہ مدینہ منورہ کے ان تاریخی کنووں میں سے ہے جو 1400 سال سے جاری اور ساری ہیں، یعنی صحیح معنوں میں یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اس کے علاوہ تیسرا کنواں بئر عزق، جو کہ مسجد قباء کے بالکل قریب بستان المستظل کے اندر ہے۔ اس کنویں کا پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب نوش فرمایا تھا جب آپ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ پہنچے تھے۔ اسی باغ کے اندر آپ نے آرام فرمایا تھا اور اس کنویں کا پانی آپ نے نوش فرمایا۔ بئر العزق اس کو کہا جاتا ہے۔ عزق کا معنی ہے پھوٹ کر نکلنے والا، تو اس کنویں سے پانی چونکہ بڑی کثیر مقدار میں نکلتا تھا، اس لیے اس کو بئر عزق کہا جاتا تھا، اور آج بھی اس کا یہی نام ہے۔ چوتھا کنواں ہے بئر الخاتم، یہ مسجد قباء کے باہر والے صحن میں ہے۔ اس کو بئر الخاتم اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی مبارک جس پہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوتا تھا، وہ انگوٹھی یہاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے گر گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعوتی خطوط جو مختلف بادشاہوں کو لکھے جاتے تھے، ان کے آخر میں اسی انگوٹھی کے ذریعے مہر لگاتے تھے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں ایک مرتبہ یہاں پہ وہ انگوٹھی ان سے گر گئی، بہت تلاش کیا لیکن وہ انگوٹھی مل نہیں سکی۔ اس کنویں کا پرانا نام تھا بئر اریس۔ اریس اس یہودی کا نام تھا جس نے اس کنویں کی کھدائی کی تھی۔ اور اس کے علاوہ بخاری شریف کے اندر اس کنویں کا ایک واقعہ یہ بھی لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر تشریف فرما تھے، اتنے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ نے ان کو جنت کی بشارت دی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے ان کو بھی جنت کی بشارت دی۔ اتنے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، اور وہ کنویں میں آپ کے سامنے والی سائٹ پہ آ کے بیٹھ گئے، تو آپ نے فوراً پنڈلیوں کو نیچے کر لیا اور فرمایا الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، اس بندے سے کیسے شرم نہ کی جائے جس سے اللہ کے فرشتے بھی شرم کرتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا عثمان، میں آپ کو جنت کی بشارت دیتا ہوں لیکن اس مصیبت پر صبر کرنے کے بدلے جو آپ پر آئے گی۔ تو اس میں اشارہ تھا اس فتنے کی طرف جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے خلافت میں اٹھے گا، اور اس میں اللہ تعالیٰ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کی موت عطا فرمائیں گے۔ تو یہ بئر خاتم بہت تاریخی کنواں ہے۔ پانچواں کنواں جس کا نام بئر العین ہے اور دوسرا نام ہے بئر الیسیر، اس کنویں کی تاریخ یہ ہے کہ یہاں پر اوس قبیلے کی ایک شاخ بنو امیہ بن زید آباد تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ان کے ہاں تشریف لائے،
تو آپ نے پوچھا اس کنویں کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اس کا نام ہے بئر العسیر، تنگی والا کنواں، کیونکہ اس کا پانی بہت کم ہے۔ تو آپ نے فرمایا آج سے اس کا نام ہے بئر الیسیر، آسانی والا کنواں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام بدلنے کی برکت تھی کہ اس کنویں کے پانی کی تنگی اللہ نے ختم کر دی اور وہ خوب پانی دینے والا کنواں بن گیا۔ اور اس کنویں کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلے شوہر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب انتقال ہوا تو اسی کنویں کے پانی سے ان کو غسل دیا گیا تھا۔ تو یہ تھا بئر العہن اور اس کا دوسرا نام بئر الیسیر۔ چھٹا کنواں ہے بئر الحجیم۔ یہ اسلام کے پہلے سفیر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی مسجد اور مدرسے کا کنواں ہے۔ جب مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو وہ یہاں پر ہی آ کے ڈیرہ لگاتے تھے جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے، اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ والوں کو اسی جگہ دین کے بارے میں بتایا کرتے تھے، اور اس جگہ کو اسلام کا پہلا سفارت خانہ کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے 2 سال پہلے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ بھیجا تھا تاکہ وہ مدینہ والوں کو دین کے بارے میں بتائیں۔ تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اس جگہ اہل مدینہ سے ملاقات کیا کرتے تھے۔ 7واں کنواں جس کو بئر غرض کہا جاتا ہے، یہ وہ تاریخی کنواں ہے جس کنویں کے پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کو غسل دیا گیا، اور آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت فرمائی تھی کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد مجھے اسی کنویں کے پانی سے غسل دینا۔ اور یہ کنواں حضرت سعد بن خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملکیت میں تھا، اور یہ بدری صحابی ہیں، بدر کے میدان میں ہی ان کی شہادت ہوئی تھی۔ 8واں کنواں ہے بئر ایہاب۔ یہ کنواں حضرت فاطمہ بنت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے بالکل ساتھ ہے۔ اس جگہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی فاطمہ رہا کرتی تھیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام بھی فاطمہ ہے، لیکن ان کو فاطمۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے، اور یہ جو گھر ہے یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کا گھر ہے، ان کا نام بھی فاطمہ تھا، لیکن یہ صحابیہ نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بہت عرصے بعد ان کی ولادت ہوئی۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حضرت فاطمۃ الزہرا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہائش گاہ ہے، جبکہ یہ بات درست نہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے قریب ہی ہوتا تھا، وہ جگہ اب روضہ مبارک کی جالیوں کے اندر آ چکی ہے۔ تو بہرحال بئر ایہاب یہ حضرت فاطمہ بنت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا کنواں ہے۔ اس کے بعد ہے بئر بصہ۔ یہ بنو خدرہ قبیلے کا کنواں تھا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق اسی قبیلے سے تھا۔ یہ کنواں مطعم البیک کے دروازے کے بالکل قریب ہی واقع ہے۔ اس کنویں کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہاں جمعے کے لیے غسل فرمایا تھا، اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے بھی یہ جگہ بہت مشہور ہے۔ اور یہ جو آپ پانی کا فوارہ دیکھ رہے ہیں یہ بئر بصہ اسی کے نیچے ہے۔ 10واں کنواں بئر بضاعہ، جس کا حدیث کی کتابوں میں بہت تذکرہ ملتا ہے، یہ بنو ساعدہ قبیلے کا کنواں تھا جس کے سردار تھے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، اور بنو ساعدہ یہ خزرج قبیلے کی ایک شاخ تھی۔ اسی کنویں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مشہور حدیث ارشاد فرمائی تھی ان الماء طہور لا ينجسہ شیء، کہ پانی اگر دیکھنے میں صاف اور پاک ہو تو وہ پاک ہی شمار ہوگا، اس کے نجس ہونے کے بارے میں شک اور وہم نہیں کرنا چاہیے۔ پھر بئر بضاعہ کے ساتھ ہی بنو ساعدہ قبیلے کی بیٹھک ہوا کرتی تھی جہاں پر وہ اہم مشورے کیا کرتے تھے، اور اسی جگہ مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ چنا تھا، یعنی مہاجرین اور انصار صحابہ نے متفق ہو کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت خلافت کی تھی۔ تو یہ واقعہ اسی جگہ پیش آیا، اور یہی واقعہ اس جگہ کی اصل وجہ شہرت ہے۔ پھر اس باغ کے بعد بہت بڑا خالی ایریا ہے۔ اس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمانوں کا بازار ہوتا تھا۔ تمام صحابہ اپنی چیزوں کی خرید و فروخت اسی جگہ کیا کرتے تھے، اور یہ جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دی تھی تاکہ وہ اس جگہ اپنا بازار بنائیں، کیونکہ یہودیوں کے بڑے بڑے بازار اس وقت مدینہ میں ہوتے تھے، سوق بنو قینقاع یا سوق بنو نذیر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی کہ مسلمانوں کا اپنا الگ بازار ہو،
تو اس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر پھر مسلمان خرید و فروخت کیا کرتے تھے۔ گویا 1400 سال پہلے اسلامی بازار یہاں لگتا تھا، تو اس لحاظ سے یہ سوق المناخہ مشہور جگہ ہے۔ پھر اس کے بالکل آگے مسجد علی ہے، جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں عید کی نماز ادا کی جاتی تھی۔ پھر اس سے چند قدم آگے مسجد ابو بکر ہے، جہاں پہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں عید کی نماز کی امامت ہوتی تھی۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں شاید حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، ایسی بات نہیں ہے۔ ان کا گھر تو مسجد نبوی شریف کے 2 نمبر گیٹ باب ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر تھا، اس لیے وہاں آج بھی ایک جملہ لکھا ہوا آپ کو نظر آئے گا، ھذہ خوخۃ سیدنا ابی بکر، تو گھر وہاں تھا۔ یہاں پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں عید کی نماز کی امامت ہوتی تھی، اور اس مسجد کے دروازے پر تاریخ لکھی ہوئی ہے 1254 ہجری، یعنی آج سے تقریباً 195 سال پہلے اس موجودہ مسجد کو سلطان محمود ثانی نے تعمیر کروایا تھا۔ اور اس مسجد کے بالکل آگے مسجد الغمامہ ہے، یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھایا کرتے تھے۔ غمامہ کا معنی ہے بادل، تو عید کی نماز کی امامت کے دوران بادل آپ پر سایہ کیے رکھتے تھے، تو اس لیے اس مسجد کا نام مسجد الغمامہ مشہور ہو گیا۔ اور اس سے تھوڑا آگے کی طرف جائیں تو ایک اور پرانی مسجد ہے، مسجد عمر، وہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں عید کی نماز ہوا کرتی تھی۔ تو یہ چاروں مساجد آج سے 200 سال پہلے سلطان محمود ثانی کے زمانے کی تعمیر ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے ان جگہوں پر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے 90 ہجری میں مساجد تعمیر فرمائی تھی۔ البتہ ان مساجد کی موجودہ عمارت یہ 200 سال پرانی ہے۔ 5ویں مسجد، مسجد الاجابہ، یہ بنو معاویہ قبیلے کی مسجد تھی۔ یہاں پر خاص واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دعائیں اللہ سے مانگی تھیں، ان میں سے 2 دعائیں اللہ نے قبول فرما لیں۔ اجابہ کا معنی ہوتا ہے دعا کی قبولیت، تو یہاں پر چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 دعائیں قبول ہوئی تھیں، اس لیے اس مسجد کو مسجد الاجابہ کہا جاتا ہے۔ آپ کی یہ دعا کہ میری امت میں اختلاف نہ ہو، یہ قبول نہیں ہوئی، البتہ اس کے علاوہ 2 دعائیں اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیں۔ پہلی دعا یہ تھی کہ میری امت پر کوئی ایسا دشمن مسلط نہ ہو جو پوری کی پوری امت کو ختم کر دے، اور دوسری دعا یہ فرمائی تھی کہ میری امت پر ایسا قحط مسلط نہ ہو کہ پوری امت اس کی لپیٹ میں آ جائے، تو یہ 2 دعائیں اللہ نے قبول فرما لیں۔ تو یہ مسجد الاجابہ کی تاریخ ہے۔ اس کے بعد پھر ہے مسجد الشکر یا مسجد السجدہ۔ اس جگہ قرآن پاک کی وہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تھی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آج کل یہ مسجد ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے علاوہ مسجد نبوی شریف کے گیٹ باب عثمان کے بالکل قریب ایک مسجد ہے جس کو مسجد امام بخاری کہا جاتا ہے۔ اس مسجد کے بارے میں مشہور ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب بخاری شریف لکھی تھی تو تب ان دنوں میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا خیمہ اس جگہ ہوتا تھا، کیونکہ انہوں نے بخاری شریف ریاض الجنہ میں بیٹھ کے ترتیب دی تھی، تو ان دنوں میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی رہائش اس جگہ ہوتی تھی۔ 8ویں تاریخی مسجد، مسجد الجمعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جمعہ کی نماز اس جگہ ادا فرمائی تھی، اس لیے اس مسجد کا نام ہی مسجد الجمعہ مشہور ہو گیا۔ ویسے اس جگہ انصار کا قبیلہ بنو عمر بن عوف آباد تھا، جو کہ اوس قبیلے کی ایک شاخ تھی۔ پھر مسجد جمعہ کے بالکل سامنے ایک پرانے گھر کے آثار اور باقیات ظاہر ہوئے ہیں کھدائی کے دوران۔ یہ گھر حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، جہاں وہ بارش کے دنوں میں باجماعت نماز ادا فرماتے تھے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے تھے اور آپ نے بھی اس جگہ نماز ادا فرمائی تھی، تو اس کو مسجد عتبان بن مالک کہا جاتا ہے۔ پھر اس سے چند قدم آگے مسجد قباء، جو کہ اسلام کی پہلی مسجد ہے اور مدینہ کی اہم مساجد میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد سب سے پہلے جس مسجد کی بنیاد رکھی وہ یہی مسجد ہے۔ یہاں پر اوس قبیلے کی شاخ بنو سالم بن عوف آباد تھے، یہ ان کی مسجد تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے کے دن یہاں تشریف لایا کرتے تھے، اور آپ نے فرمایا جو یہاں پر ایک نماز پڑھے گا اس کو مقبول عمرے کا اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے۔ پھر مسجد قباء کے محراب کے بالکل آگے مسجد بنو عنیف، یہ چھوٹی سی مسجد ہے۔ یہاں پر حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ یہاں ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے تھے۔ اس مسجد کو مسجد المصبح بھی کہا جاتا ہے،
اور مسجد بنو انیف بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ بنو انیف قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ 12ویں تاریخی مسجد مسجد العصبہ، جس کا تذکرہ بئر الحجیم میں ہم کر چکے ہیں کہ یہاں پر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ والوں کو اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے۔ 13ویں مسجد ہے مسجد ابو ذر غفاری، یہ جبل سلاع کے اوپر ہے۔ یہاں پر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے کے لوگ رہا کرتے تھے۔ اس کے بالکل سامنے ڈبل روڈ کراس کرنے کے بعد مسجد السبق ہوا کرتی تھی، جہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ دوڑ کا مقابلہ کیا تھا۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے اور ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جیت گئیں۔ اب یہ مسجد تو یہاں پر نہیں ہے، البتہ میں نے جگہ کی نشاندہی آپ کو کر دی ہے۔ بالکل اس کے قریب ایک اور مسجد ہوا کرتی تھی جس کو کہتے تھے مسجد ثنیۃ الوداع۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ خیبر اور غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے تھے تو اہل مدینہ نے اس جگہ آپ کا استقبال کیا تھا، چونکہ غزوہ خیبر بھی بہت لمبا سفر تھا اور غزوہ تبوک کا بھی بہت لمبا سفر تھا۔ بہت عرصے بعد آپ مدینہ منورہ دوبارہ تشریف لائے تھے تو مدینہ والوں نے اس جگہ آپ کا استقبال کیا تھا۔ آج کل اس جگہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ایک کلینک بنا ہوا ہے۔ مسجد تو نہیں ہے لیکن مسجد کی جگہ کلینک بنا ہوا ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں پر مسجد ثنیۃ الوداع ہوا کرتی تھی۔ 16ویں مسجد ہے مسجد الدرع۔ یہ وہ مسجد ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے لیے جاتے ہوئے زیرہ پہنی تھی، اور اسی نسبت سے پورے علاقے کو حی الدرع کہا جاتا ہے۔ اور اس سے چند قدم کے فاصلے پر ایک دوسری مسجد ہے مسجد المستراح، یعنی آرام کی جگہ۔ غزوہ احد سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ آرام فرمایا تھا۔ یہاں انصار کا بنو حارثہ قبیلہ آباد تھا۔ اس کے علاوہ ہے مسجد قبلتین، مشہور مسجد ہے مدینہ منورہ کی۔ یہ مسجد بنو سلیمہ قبیلے کی تھی۔ یہاں کا خاص واقعہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر کسی صحابی کی تیمارداری کے لیے تشریف لائے تھے۔ ظہر کا وقت ہو گیا، آپ نے نماز کی امامت فرمائی اور نماز کے دوران ہی تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا، کیونکہ ہجرت کے بعد 16 مہینے اور کچھ دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا فرمائیں۔ پھر آپ کی چاہت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے دوبارہ بیت اللہ شریف کو قبلہ بنا دیا اور یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ یہ آیت مبارکہ اس جگہ نماز کے دوران آپ پر اتاری گئی تھی، اس لیے اس کو مسجد قبلتین کہا جاتا ہے۔ آج بھی اس مسجد کے اندر 2 محراب ہیں۔ بڑا محراب تو بیت اللہ شریف کی طرف ہے جنوب کی طرف، اور شمال کی طرف یعنی بالکل پیچھے کی طرف اوپر چھوٹا سا محراب بنا ہوا ہے، وہ محراب مسجد اقصی کی طرف ہے۔ تو یہاں چونکہ ایک ہی نماز 2 مختلف قبلوں کی طرف رخ کر کے ادا کی گئی تھی، اس لیے اس کو مسجد قبلتین کہا جاتا ہے۔ آج بھی اس مسجد کے 2 محراب اس کی سب سے نمایاں خصوصیت ہیں۔ 19ویں مسجد مسجد جبل احد، جس کو مسجد الفسیح بھی کہا جاتا ہے۔ احد کے دامن میں یہ وہ تاریخی مسجد ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے اختتام پر ظہر کی نماز بیٹھ کے ادا فرمائی تھی۔ چونکہ آپ زخموں سے چور تھے، کھڑے ہونے کی ہمت نہیں تھی، تو آپ نے ظہر اور عصر یہ 2 نمازیں اس جگہ بیٹھ کے ادا فرمائی تھیں۔ نمبر 20 مسجد الرایہ۔ رایہ کا معنی ہوتا ہے جھنڈا۔ خندق کے دوران مسلمانوں کا جھنڈا اس جگہ نصب کیا گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ بھی اسی جگہ تھا، اس لیے اس پہاڑ کو جبل الرایہ کہا جاتا ہے، اور اسی نسبت سے مسجد کا نام ہے مسجد الرایہ، جھنڈے والی مسجد۔ نمبر 21 جامع الخندق، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کی کھدائی فرمائی تھی۔ وہاں پر مسجد الفتح، جہاں پہ آپ نے فتح کی دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے قبول کی، اس کو مسجد الفتح کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہی نیچے مسجد سلمان فارسی ہے، مسجد ابوبکر، مسجد عمر، مسجد علی، مسجد فاطمہ۔ یہ 6 مساجد در حقیقت یہ 6 مورچے تھے صحابہ کے جو خندق کے دنوں میں انہوں نے قائم کیے تھے۔ مسجد الفتح کے محراب کی طرف خالی جگہ جو 4 دیواری میں آپ کو نظر آ رہی ہے، اس جگہ ان شہداء کی تدفین کی گئی تھی جو غزوہ خندق کے دوران شہید ہوئے تھے۔ اگرچہ یہ جنگ باقاعدہ طور پہ لڑی نہیں گئی، لیکن چونکہ تیروں کا تبادلہ ہوتا رہا اس لیے کچھ صحابہ شہید ہو گئے، پھر بعد میں اسی جگہ ان کی تدفین کی گئی۔ پھر اگلی مسجد ہے مسجد جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں پر حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، اور خندق کے دنوں میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت فرمائی تھی،
اور 2-3 لوگوں کا کھانا تیار کیا تھا، جو کہ 1400 صحابہ کے لیے کافی ہو گیا۔ مشہور واقعہ ہے، آپ میں سے اکثر نے سنا ہوگا۔ تو یہ واقعہ اور معجزہ اسی جگہ ظاہر ہوا تھا۔ یہاں پر بنو حرام قبیلہ آباد تھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بھی اسی قبیلے سے تھا۔ اس مسجد کے قریب ہی پہاڑ پر ایک غار ہے جس کو غار السجدہ کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کی راتیں اس جگہ گزاری تھیں۔ یہ غار السجدہ بھی بہت تاریخی جگہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو لمبے لمبے سجدے فرماتے تھے اور مسلمانوں کی فتح اور کامیابی کے لیے اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، اس لیے اس کو غار السجدہ کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مدینہ کی تاریخی مساجد میں سے مسجد المیقات یا مسجد ذوالحلیفہ، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج یا عمرے کے لیے جاتے ہوئے احرام باندھا کرتے تھے۔ مسجد میقات کے قریب ہی ایک مسجد ہوا کرتی تھی جس کا نام تھا مسجد المعراس۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لمبے سفر سے واپس مدینہ آتے تو اس جگہ رات کا قیام فرماتے تھے اور اگلے دن شہر میں داخل ہوتے تھے۔ تو گویا کہ مدینہ داخل ہونے سے پہلے رات کا قیام آپ کا اس جگہ ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ مسجد السقیہ، یہ بھی مدینہ منورہ کی بہت تاریخی مساجد میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو پہلا پڑاؤ آپ نے یہاں پہ ڈالا اور پورے لشکر کا معائنہ فرمایا۔ چھوٹی عمر کے جو صحابہ تھے ان کو واپس کر دیا اور باقی جو 313 جانثار تھے ان کے لیے فتح اور نصرت کی دعا کی، اور اہل مدینہ کے لیے آپ نے برکت اور خوشحالی کی دعا کی۔ اور اس کے ساتھ ہی مدینہ منورہ کا مشہور ترکی میوزیم ہے، جہاں پر 1400 سال پرانی چیزیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے تبرکات اور نوادرات کو جمع کیا گیا ہے۔ تو یہ تھی مدینہ کی 30 تاریخی مساجد۔ اس کے علاوہ 20 مشہور مقامات میں سے کعب بن اشرف یہودی کا قلعہ، جس کا تعلق بنو نذیر قبیلے سے تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اس کو قتل کروا دیا تھا۔ اس کے علاوہ قباء کے اندر ایک قلعہ ہے جس کو قلعہ قباء کہا جاتا ہے۔ یہ عثمانی دور میں مدینہ منورہ کی حفاظت کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ میقات کے قریب حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل ہے، جو آج بھی اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ اگلی زیارت ہے جبل رومات، یعنی تیر اندازوں کا ٹیلہ۔ یہاں پر غزوہ احد کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز صحابہ کو مقرر فرمایا تھا۔ رومات رامی کی جمع ہے اور رامی کا معنی ہوتا ہے تیر انداز۔ پھر اس کے سامنے جبل احد ہے، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ ھذا احد یحبنا ونحبہ۔ اور اکثر احادیث میں کسی بڑی چیز کی مثال بیان کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد کا تذکرہ فرمایا کرتے تھے۔ پھر احد پہاڑ کے بالکل پیچھے ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے جس کو جبل سور کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مدینہ کی حدود قرار دیا۔ آپ نے فرمایا المدینۃ حرم ما بین عیر الی ثور، کہ ثور سے لے کر عیر تک یہ پورے کا پورا علاقہ حرم ہے۔ عیر پہاڑ تو مسجد میقات کے بالکل سامنے ہے، لیکن جو ثور پہاڑی ہے یہ جبل احد کے پیچھے ہے۔ تو یہ دونوں جگہیں مدینہ منورہ کی آخری حدود ہیں۔ اس کے علاوہ مدینہ منورہ کا مشہور پہاڑ ہے جبل سیلع۔ خندق کی کھدائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پہاڑ کے قریب سے شروع فرمائی تھی، اور وہ جو 7 مساجد جن کا پہلے تذکرہ کیا وہ بھی جبل سیلع کے بالکل متصل ہی اس کے دامن میں واقع ہیں۔ اس کے علاوہ جنت البقیع مدینہ منورہ کا مشہور قدیم تاریخی قبرستان، یہ بھی بہت بڑی زیارت ہے۔ یہاں پر 10,000 سے زیادہ صحابہ اور اہل بیت مدفون ہیں۔ انصار صحابہ میں سب سے پہلے اسعد بن زرارہ، اور مہاجرین میں سے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ اس قبرستان میں مدفون ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ واجہت قباء، یعنی وہ راستہ جو مسجد غمامہ سے لے کر مسجد قباء تک پیدل آنے جانے والوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے کے دن مسجد قباء تشریف لے جاتے تھے، کبھی پیدل اور کبھی سوار ہو کر۔ تو یہ زائرین کی سہولت کے لیے پیدل راستہ بنایا گیا ہے جس کو واجہت قباء کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہی کچھ عرصہ پہلے پرانے طرز کا ایک بازار بنایا گیا ہے سوق المغیسلہ کے نام سے۔ اس بازار میں جانے کے بعد انسان کو یوں لگتا ہے جیسے میں 1400 سال پیچھے چلا گیا ہوں۔ اگرچہ وہ کوئی تاریخی جگہ تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ مدینہ کی تاریخی جگہوں میں سے ایک ہے بستان المستظل، جہاں پہ بئر عزق ہے، اور اس کا تذکرہ ہم ویڈیو کے شروع میں کر چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے انصار مدینہ سے ملاقات
اسی باغ میں ہوئی تھی۔ مستظل کا معنی ہوتا ہے سائبان۔ یہاں پر چونکہ دھوپ کے وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی نے اپنی چادر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سایہ کیا تھا، اس سے مدینہ والوں کو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی کون ہیں اور حضرت ابوبکر کون ہیں، استاد کون ہے، شاگرد کون ہے، تو اس نسبت سے اس باغ کو المستظل کہا جاتا ہے۔ پھر مسجد قباء کے دوسری طرف ایک جگہ ہے جس کو حصن بنی واقف کہا جاتا ہے۔ اس جگہ مدینہ کی بچیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال میں اشعار کہے تھے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ اس کے بعد اگلی زیارت ہے مسجد قباء کے محراب کے بالکل آگے حضرت کلثوم بن ہدم العوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان۔ اب مکان تو نہیں ہے، البتہ اس جگہ کی نشاندہی کی گئی ہے۔ ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے دن قباء میں رہے، آپ نے ان کے گھر میں قیام فرمایا۔ پھر مسجد کے دائیں طرف والے مینار کی جگہ حضرت سعد بن خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نئے آنے والوں سے ملاقات اس جگہ فرمایا کرتے تھے۔ حضرت سعد بن خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ پہلے گزر چکا ہے کہ یہ بدری صحابی ہیں اور بدر میں ہی شہید ہوئے تھے، اور انہی کا کنواں تھا بئر غرس، جس کنویں کے پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کی وصیت کے مطابق آپ کو غسل دیا گیا۔ اس کے علاوہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ، یہ بھی بہت مشہور جگہ ہے۔ یہ اس یہودی کا باغ تھا جس یہودی کے ہاتھ دھوکے سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلام بتا کر بیچ دیا گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور مہربانی فرمائی کہ ان کے آزاد ہونے کی صورت پیدا فرما دی۔ ان کا جو مالک تھا اس نے شرط لگائی کہ آپ 300 کھجور کے نئے درخت لگائیں اور اتنی چاندی مجھے دیں تو میں آپ کو آزاد کر دوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس باغ میں 300 کھجور کے درخت لگائے تھے، اور آپ کا معجزہ تھا کہ اسی سال کھجور کے درختوں پہ پھل آ گیا۔ ویسے عام طور پہ کھجور کا درخت 8 سے 10 سال کے بعد پھل دیتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی برکت تھی کہ اسی سال ان درختوں پر پھل آ گیا، اور یوں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد ہو گئے۔ اس کے علاوہ مدینہ کی خاص زیارتوں میں بستان الشفا، یعنی وہ جگہ جس کی مٹی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماروں کے لیے شفا قرار دیا۔ اب مٹی تو آپ اس باغ سے نہیں لے سکتے کیونکہ یہ کسی کی ذاتی ملکیت ہے، البتہ یہاں سے آپ اس باغ کی کھجوریں خرید سکتے ہیں، اور یقیناً اس میں بھی وہی خاصیت اور وہی تاثیر ہوگی جو یہاں کی مٹی میں ہے۔ اس کے علاوہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ بھی بہت مشہور ہے۔ کعب بن اشرف یہودی کے قلعے کی طرف جائیں تو راستے کے دائیں طرف وہ باغ آتا ہے، ٹیکسی والا آپ کو آسانی کے ساتھ وہاں پہ لے جائے گا، مشہور جگہ ہے۔ اس کے علاوہ شہدائے احد کا قبرستان، یہ بھی مدینہ منورہ کی خاص زیارت ہے۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ اور اسلام کے پہلے سفیر حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ آرام فرمائے ہیں۔ اسی طرح مسجد الفصیح، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے اختتام پر ظہر اور عصر کی نماز ادا فرمائی تھی، اس کے قبلے کی جانب ایک غار ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کی مرہم پٹی کی گئی تھی، وہ بھی بہت تاریخی جگہ ہے۔ اسی طرح مسجد الفصیح سے پیچھے کی جانب ایک غار ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے حملے سے بچنے کے لیے کچھ دیر کے لیے روپوش ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ 2 جگہیں اور بھی ہیں مدینہ منورہ کی جو اگرچہ تاریخی تو نہیں ہیں لیکن لوگ عموماً ان کی زیارت کے لیے بھی آتے ہیں۔ ایک مدینہ یونیورسٹی جس کا اپنا ایک نام اور معیار ہے، دنیا کے 20 مختلف ممالک سے طلباء یہاں پہ علوم دینیہ حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اور دوسری جگہ ہے مجمع الملک فہد، یعنی قرآن کمپلیکس۔ یہاں قرآن پاک کے نسخوں کی چھپائی ہوتی ہے جو آپ نے حرم شریف میں دیکھے ہوں گے۔ اس کے علاوہ مختلف زبانوں میں قرآن پاک کے تراجم کیے جاتے ہیں اور حجاج میں تقسیم کیے جاتے ہیں۔ اب آپ نے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتانا ہے کہ کتنی جگہوں کی آپ نے ان میں سے زیارت پہلے سے کی ہوئی ہے اور کتنی جگہوں کے بارے میں آج آپ نے پہلی دفعہ سنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو در رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار باادب مقبول حاضری اور ان جگہوں کی زیارت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔